کبھی کبھی زندگی بہت بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے۔ اپنے اندر کے دیے ہوئے تمام پچھتاوے سانپ کی طرح ڈسنے لگتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف اور نہ ہی یادداشت۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑپن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اگر اس سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے یا کوئی گلہ ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ جس رشتے میں لڑائی ہوتی ہے نا، اس رشتے میں محبت بے پناہ ہوتی ہے۔ جو شخص لڑائی کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے تو سمجھ لیں وہ انسان آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تو اس کی بات کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے۔ بات نہ کرنے سے کبھی بھی تعلق نہیں ٹوٹتے ہیں، تعلق تو تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ جن کو آپ کا احساس ہی نہ ہو ان سے گلے شکوے کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، بس خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ ان پیار کرنے والوں کو ضرور ملاتا ہے جن میں یہ 3 نشانیاں ہوں، جن کی چاہت سچی ہو، جو ایک دوسرے کو برائی پر آمادہ نہ کریں، جن کے دل میں خلوص سے نکاح کی نیت ہو،